ذرا تصور کیجیے، تبتا ہوا سیرا، ریت کے ذرے آگ بن کر برستے ہوئے، اور اس خاموش ویرانے میں ایک بے زبان جانور کی دل گرفتہ آواز۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، بلکہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو ایک ایسا سبق ملنے والا تھا جو صدیوں بھر بھی زندہ ہے۔ اس صحرا میں اللہ کے شیر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک ایک اونٹنی لڑکھڑاتے قدموں سے آپ کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، جیسے وہ کسی درد کو زبان دینا چاہتی ہو۔ حضرت علی نے اس منظر کو غور سے دیکھا تو آپ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ آپ رک گئے اور فرمایا کہ یہ جانور کسی شکایت کے لیے آیا ہے۔ حاضرین حیران رہ گئے کیونکہ وہ ایک بے زبان جانور تھا، مگر حضرت علی کے دل نے اس کی فریاد سن لی تھی۔ اونٹنی بار بار گردن جھکاتی اور آواز نکالتی رہی، جیسے کسی ظالم سلوک کی داستان سنا رہی ہو۔ حضرت علی نے اسی وقت اس کے مالک کو بلانے کا حکم دیا۔ جب اونٹنی کا مالک حاضر ہوا تو حضرت علی نے نہایت وقار مگر سختی سے سوال کیا کہ کیا وہ اس جانور پر اسی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ کیا وہ اسے پورا چارہ اور آرام دیتا ہے؟ مالک گھبرا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ اسے بھوکا رکھا جاتا ہے اور دن رات اس سے مشقت لی جاتی ہے۔ یہ سن کر مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی اور کئی دل کانپ اٹھے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک جانوروں پر ظلم بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے انسانوں پر ظلم۔ اسلام ہمیں صرف انسانوں کے حقوق نہیں سکھاتا، بلکہ ہر جاندار کے ساتھ رحم اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اونٹنی کو فوراً آزاد کیا جائے، اس سے بوجھ اتارا جائے اور اسے آرام اور خوراک مہیا کی جائے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں سکون پا سکیں۔ اس فیصلے کے بعد حضرت علی نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جس دل میں رحم نہیں ہوتا، اس دل میں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے سیدھے دلوں میں اتر گئے ہوں۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہر شخص اپنے عمل پر غور کرنے لگا۔ اس ایک واقعے نے سب کو یہ احساس دلایا کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کا مکمل ضابط ہے۔ آج جب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کا مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم خود کس حد تک اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، مگر بے زبان جانوروں کے ساتھ اپنے رویے پر کم ہی غور کرتے ہیں۔ حضرت علی اور اونٹنی کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، اور جو دل بے رحم ہو جائے وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں خاموشی سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ایک بے زبان اونٹنی کی فریاد حضرت علی تک پہنچ سکتی ہے تو ہماری سچی توبہ و فریاد بھی یقیناً اللہ تک پہنچتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہی خوف خدا اور وہی رحم پیدا ہو جائے جو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی کے اس فیصلے کے بعد وہ اونٹنی وہیں ریت پر بیٹھ گئی جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اب اس کے انداز میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ حیران تھے کہ ایک جانور بھی انصاف ملنے کے بعد اس قدر مطمئن ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے اونٹنی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گئی، جیسے شکر ادا کر رہی ہو۔ اس لمحے پر دیکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر بے زبان جانور انصاف کو پہچان لیتے ہیں تو انسان کیوں نہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر آپ کے دل پر اس واقعے کا اثر باقی تھا۔ راستے میں آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو انسان کے اختیار میں دیا ہے، مگر یہ اختیار
इम्तिहान है, इजाज़त नहीं। जो शख्स इस इख्तियार को जुल्म में बदल देता है वो दरअसल अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है। ये बात सुनकर कई लोग शर्मिंदा हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो भी जानवरों के हकूक़ से गफलत पड़ते हैं। इस काफ़िले से एक बूढ़ा शख्स भी था जिसकी आंखों में आंसू थे। इसने हज़रत अली से अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार जानवरों के साथ सख्ती की है। हज़रत अली ने नरमी से फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, बस दिल में निदामत और आइंदा रहम का इरादा होना चाहिए। ये सुनकर बूढ़े शख्स के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। चंद दिन बाद ये वाक़या पूरे इलाके में फैल गया। लोग एक दूसरे को बताते थे कि कैसे अमीरुल मोमिनीन ने एक ऊँटने की फरियाद सुनी और इंसाफ कायम किया। इस वाक़ये ने लोगों के दिल बदल दिए। जो लोग पहले जानवरों को सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, आप उन्हें अल्लाह की अमानत समझने लगे। बाज़ारों और खेतों में जानवरों के साथ नरमी होती जाने लगी और इनके बोझ कम किए जाने लगे। हज़रत अली अक्सर फरमाया करते थे कि क़यामत के दिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी गवाही देंगे। अगर किसी ने इन पर जुल्म किया होगा तो वो खामोश नहीं रहेंगे। ये अल्फाज सुनकर लोगों के दिल कांप जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह के सामने कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। यही खौफ खुदा हज़रत अली के अदल की असल बुनियाद था। एक मरतबा हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे इस बात से ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई बेज़बान जानवर क़यामत के दिन मेरे खिलाफ़ फरियाद न कर दे। यह सुनकर लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जो शख्स पूरी उम्मत का हाकिम होकर भी खुद को जवाब दे सकता है वही असल में अल्लाह के नज़दीक बड़ा होता है। यही वजह थी कि आपकी हुकूमत तलवार की ज़ोर से नहीं बल्कि इंसाफ और रहम के सहारे कायम थी। वक्त गुज़रता गया मगर हज़रत अली और ऊँटनी का ये वाक़या लोगों के दिलों में ज़िंदा रहा। माँ बाप अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाते और उन्हें सिखाते कि ताकत हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ आती है। जो ताकतवर होकर कमज़ोर पर रहम करे वही अल्लाह का महबूब बनता है। इस वाक़ये ने नस्ल दर नस्ल लोगों को ये सबक दिया कि इस्लाम की रूह रहम, अदल और इंसानियत है। आज भी जब हम इस वाक़ये को याद करते हैं तो हमें अपना मुहासिब करना चाहिए। हम नमाज, रोज़ा और इबादत पर तवज्जो देते हैं, मगर क्या हम अल्लाह के मखलूक के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा हमें सिखाया गया है? हज़रत अली और ऊँटनी का ये वाक़या हमें झंझोड़ कर ये सवाल पूछता है कि हमारा दिल कितना ज़िंदा है और हमारा ईमान कितना मजबूत है। ये वाक़या हमें खामोशी से ये पैगाम देकर ख़त्म होता है कि जो शख्स ज़मीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला इस पर रहम फरमाता है, और जो बेज़बानों की आह से नहीं डरता उसे अपने अंजाम से भी नहीं डरना चाहिए। यही हज़रत अली की ज़िंदगी का वो रोशन पहलू है जो क़यामत तक लोगों को रोशनी देता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह।